جی دوستو، آج 18ویں خط کے اہم نکات دیکھیں گے۔ نمبر 1، لکھنا ایک مکمل ذمہ داری کا عمل تو ہے ہی ہے، کچھ ان سربستہ رازوں اور سچائیوں کے سیل کی صورت ابل پڑنے کا لمحہ بھی ہے جن کی طرف پہلے کبھی نگاہ نہیں گئی ہوتی یا جن سے دانستہ نگاہ چرائی گئی ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگ کتابوں پر کتابیں شائع کر کے بھی ایک سطر تخلیق نہیں کر پاتے، وہ اس عام انسانی حالت کو صفحات پر انڈیلتے ہیں جو غفلت کی آسائش کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 3، سچائی کے ادراک کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں: سچ بات کہنے والے یا سچ تسلیم کرنے کے طریقے، سچ کو تسلیم کرنے والے اور سچ کے بیان کے طریقے۔ اکیلا سچ کہیں نہیں، یہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اب کون کس جزو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یہ اس پر منحصر ہے، مگر جاہ پسندوں نے سچ تسلیم کرنے کے طریقوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ نمبر 4، یہی جاہ پسند لوگ ان سب اعلیٰ ترین انکشافات کو بھی اپنے حق میں پھیرنے میں ملکہ رکھتے ہیں جن کے لیے نیک طبع مخلص لوگ اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ زمانہ مابعد سچائی کا زمانہ ہے۔ مابعد سچائی کے زمانے میں سچائی مسئلہ نہیں، کوئی چیز کیسے سچ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور کیسے سچ سمجھی جاتی ہے اور اس سے مادی، سیاسی، معاشی مفاد کی کون سی فصل کاٹی جا سکتی ہے وہ مسئلہ ہے۔ نمبر 6، عام انسانی ذہن چیزوں کی حقیقت کا مکمل اور بے خطا علم حاصل کیے بغیر ان پر حقیقی رد عمل دینے میں طاق ہے۔ نمبر 7، یہ ایک المناک حقیقت کہ لوگوں میں سچائی جاننے کی تڑپ اور جستجو کم ہے اور سچائی کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کا ملکہ زیادہ ہے۔ تم اس کا سبب انسان کے ثقافتی ارتقاء میں تلاش کرو، شاید جواب مل جائے۔ نمبر 8، مابعد سچائی کے اس زمانے میں ایک مصنف کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کوئی تنقید لکھے کہ افسانہ یا شعر لکھے، اسے اس صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے جس میں سیاستدان، سرمایہ دار، مذہبی و سماجی رہنما، موٹیویشنل سپیکر، صحافی اور کچھ ادیب کھڑے ہیں جو سچائیوں کو منکشف کرنے کے بجائے انہیں گڑھنے کے عمل میں شریک ہیں۔ جو مصنف ایسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سچائی کی جگہ طاقت کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 9، کچھ مصنف اس لیے جاہ پسندوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں ایک قسم کی سادہ لوحی معصومیت اور ایک ازلی بزدلی ہوتی ہے۔ نمبر 10، یاد رکھو علم کے بغیر اخلاص و ایثار بیکار ہے، اس لیے تمہیں جاہ پسندوں اور ان کا ساتھ دینے والے مصنفوں سے چوکنا رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے محاسبے کی جرات بھی کرنی چاہیے۔